اس عمل کو ضرور کریں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی زندگی اس حد تک برباد کر دیتے ہیں کہ ان کی زندگی موت سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ دوسرے انسان کا ایک تو تکبر خاک میں ملاتا ہے، دوسرا وہ انسان ہر طرح آپ کو ٹھوکرے کھاتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں جاتا ہے اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دشمن کا چہرہ اس عمل میں سامنے لا کے دم کیا جاتا ہے اور اس کی حالت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک ہی دفعہ جب اس عمل کو پڑھا جاتا ہے آپ کو اس کے بارے میں، اس کے حالات کے بارے میں خود بخود خبر مل جاتی ہے کہ وہ کس حال میں ہے۔ نہ بھی خبر ملے، آپ جب اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ بعض ایسے سازشی لوگ بھی ہوتے ہیں جو کالا جادو بھی کرواتے ہیں، سفلی عملیات کا سہارا لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہترین عمل ہے، یہ ان کے وار کو پلٹا دیتا ہے۔ اگر وہ کسی طرح کا بھی جادو کر رہے ہیں، کسی کی زندگی برباد کر رہے ہیں، تو صرف ایک دفعہ پڑھ لینے سے آپ کو اس کا فائدہ نظر آتا ہے۔ اور اگر زیادہ دفعہ جیسے میں طریقہ بتاؤں پڑھا جائے تو آپ کے گرد حصار بنتا ہے جس کو توڑنا کسی بھی جادو کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ سازشی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی صورت خوش ہوتے ہیں جب آپ پریشان ہو، آپ کے درمیان اگر ازدواجی زندگی اختلافات پیدا ہو جائیں تو ایسے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کی پریشانی بڑھتی ہے تو ایسے لوگوں کی خوشی بڑھتی جاتی ہے، اور جب آپ لوگ خوش ہوتے ہیں تو ایسے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہی قول ہے کہ حسد کرنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ جہاں آپ کو دوسروں سے دور کر دیتا ہے کوئی، وہاں یہ آپ کو دوسروں کے قریب لے آتا ہے، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں، اور وہ انسان جس نے اختلافات پیدا کیے ہوتے ہیں وہ خود تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کو اگر لگاتار جاری رکھا جائے تو دوسرا انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس لیے اس حد تک کہ وہ ہدایت پا لے عمل کر لینا کافی ہوتا ہے۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اجازت سب کو دے رہا ہوں، اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ دبا دیا کریں۔ وظیفہ آپ کو سکرین پہ نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا۔ دشمن کا چہرہ سامنے لا کے ایک دفعہ اسے پڑھ کے پھونک مار دینا کافی ہوتا ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے اگر دشمن سامنے آ جائے تو ایک دفعہ اسے زبانی چاہے یاد کر لیں، ایک دفعہ پڑھ لینے سے اور اس پہ ہلکی سی پھونک مار دینے سے وہ دشمن کبھی آپ کا برا نہیں کر سکے گا زندگی میں۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے پڑھا جائے اسی وقت، اور اگر تصور میں پڑھنا ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کا چہرہ سامنے لا کے پڑھنا ہے۔ ناپاکی میں بہنے ہرگز نہ کریں، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، باوضو ہو کے کریں۔ اگر تصور میں چہرہ لا کے کرنا چاہ رہے ہیں تو تنہائی میں بیٹھ کے کریں، کسی کے سامنے نہ کریں، اور اگر دشمن سامنے بھی ہے تو پھر بھی بتا کے کسی کو عمل نہیں کرنا، خاموشی سے کریں، دل میں رکھیں اور اس عمل کو جاری رکھیں۔ دوسرا انسان اگر عروج پہ ہے تو آپ کو اپنی آنکھوں سے زوال پذیر ہوتا نظر آئے گا، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا وہی انسان آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائی دے گا، اور یہ بہت جلد اثر کرنے والے عملیات میں سے ایک عمل ہے جسے اللہ کے فضل سے جب آزمایا گیا ہے اس نے ضرور فائدہ دیا ہے۔ باقی یہی دعا ہے کہ جو بھی حاسدوں کے حسد سے پریشان ہے، اللہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب حادثوں سے محفوظ رکھے۔ حاسدوں کے جب بھی حسد کرنے لگیں اس وقت اللہ ان کا دل بدل دے، اور ہمارے لیے جو پریشانیاں وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ خوشیوں میں بدل جائیں، وہ آسانیوں میں بدل جائیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو سفلی عملیات کا سہارا لیتے ہیں، اللہ اپنے نبی کے صدقے
ہمیں ایسے شر پسند لوگوں سے محفوظ رکھے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس، یہ ضرور سورہ جو ہے کثرت سے پڑھا کریں. الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ کثرت سے سورہ ضرور پڑھا کریں. باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے.